السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین اسلام، آئیے ہم اور آپ سب مل جل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے سارے کائنات کے رسول اعظم و اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ مکرم میں درود پاک کی مقدس ڈالیاں نچھاور کرے، جن کے حسن و جمال، فضل و کمال، رفعت و بلندی کے ایسے آسمان پر پہنچا ہوا ہے کہ انسانی وہم و گمان میں اس کے اور ایک سے عاجزہ و قاصر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ رضوان عشق رسول میں ڈوب کر کیا ہی خوب کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تو آئیے انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ درود پاک کی مقدس ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمدین۔ محترم خواتین اسلام، معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خوف خدا۔ محترم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند روز زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنے ہی مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اسے اس کے سارے مال و دولت اور ثروت چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا اور سارے کائنات کے مالک و مولا پاک پروردگار عالم کے برگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اس باقی رہنے والی دنیا یعنی آخرت کے لیے جو اچھی پچھی اکٹھا کریں گی تو ہمیں وہاں اس کا پھل آخرت میں ملے گا، اور اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں گے تو ہم غضب الہی اور عذاب خداوندی کے سزوار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ اس سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ اپنے اندر تقوی کا نور پیدا کرو، اسے اپنے زندگی کا شیو بناؤ، اور تمہارے قدم جب بھی اٹھے تو ایسی راہ میں اٹھے جس میں تمہارے رب کی رضا و خوشنودی ہے۔ تم کوئی ایسا کام نہ کر جانا جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اس کے احکام پر عمل پورا ہونے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، اور یہ دیکھتے رہنا تم آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کر رہے ہو۔ سنو، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو نہیں جانتا، بلکہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارا دنیا کی خوشیوں میں مگن ہو جانا عقل مندی کا نام نہیں ہے۔ سنو اور یاد رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، حبیب خدا کے غلام ہو۔ قیامت کے دن تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، اور تمہارے زندگی کے گرد نور کا حالہ ہو، اور تم اسی نورانی حالہ کے اندر 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہو۔ اسی میں لطف ہے اور یہی ہوشیاری کا نام ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات سناؤں جس سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ لیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ عورت بولی، جاؤ جا کر دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان بڑا ہی فرد مسرت کے ساتھ پورے قافلے کا چکر لگایا اور آ کر کہنے لگا، نہیں
نہیں کوئی نہیں جگ رہا, سب غافل پڑے سو رہے ہیں. تب وہ عورت بولی, خدا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ تب وہ نوجوان بولا, نہیں, خدا تو کبھی نہیں سوتا اور نہیں اسے کبھی اونگ آتی ہے. تب وہ عورت بولی, سب سو گئے تو کیا ہوا, خدا تو جگ رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے. جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا, سناؤ کیا گزاری؟ جوان نے جواب دیا, میں نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو چھوڑا, اللہ نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیا. اسلام کی مقدس شہزادیوں, دیکھا آپ نے یہ خوف خدا ہی کی برکت ہے کہ وہ نوجوان بدترین سے بدترین گناہ کرنے سے محفوظ رہا, جس کے سبب میں اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا. تو آئیے ہم بھی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں, جو یقیناً رب غفور ہمارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک کنیز حال عابد رہتا تھا, اسے تنگ دستی نے گھیر لیا. جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا, جاؤ جا کر کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ. وہ عورت ایک تاجر کے پاس گئی اور جا کر کھانے کا سوال کیا. تاجر نے جواب دیا, اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو. وہ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئی. جب بچے نے ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے, امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دو. وہ عورت پھر دوبارہ اسی تاجر کے پاس گئی اور جا کر پھر کھانے کا سوال کیا. تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا. عورت رضامندی ہو گئی. جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی. تب وہ نوجوان پوچھا, تم کس سے اتنا ڈرتی ہو؟ وہ عورت بولی, میں خدا کے عذاب سے ڈرتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تب وہ نوجوان بولا, جب تم اتنی تنگ دستی اور عصرت میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ کہہ کر اس عورت کو بہت سامان و مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا. اس وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. حکم الہی. جب موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر پوچھے, کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کے وجہ سے اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا؟ جواب میں اس امیر آدمی نے پورا واقعہ کہہ سنایا. قابل فخر اسلام کی مقدس شہزادیوں, یہ واقعہ اپنے اندر بڑا ہی عبرت رکھتا ہے کہ وہ کتنی پارسا عورت تھی کہ اگر وہ عورت چاہتی تو پہلی ہی مرتبہ میں اس امیر آدمی کے آرزو کو پوری کر کے اپنے اور اپنے اہل عیال کو بھوک مٹا دیتی. لیکن اس خدا خوف عورت نے ایسا نہیں کیا اور جب دوبارہ اس امیر آدمی کے پاس گئی تو کتنے ہی حسن تدبیر کے ساتھ پیش آئی کہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گئی اور اس آدمی کو ایسا درس دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن گیا. اسلام کی مقدس شہزادیوں, آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے خوف خدا سے رونے والے کی ایک بال کے بارے میں بتاؤں جس سے ہمیں درس ملتا ہے. چنانچہ ایک خطاکار کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو چکا ہوگا. تب اس کے آنکھ کے ایک بال اللہ کے برگاہ میں عرض کرے گا, الہی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خوف خدا سے روئے گا اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. الہی میں اس شخص کی آنکھ کا ایک بال ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ایک روز تیرے خوف سے رویا ہے جس کے آنسو کا ایک قطرہ مجھ پر ٹپک گیا. الہی اگر تو اسے عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے اس آنکھ سے اکھاڑ دے. ارشاد ہوگا, تو ایسا کہنے کے بجائے اس کی مغفرت کیوں نہیں طلب کرتا؟ تب عرض کرے گا, الہی اب بھی تیرا خوف مجھ پر غالب ہے. تب اللہ فرمائے گا, جا تیری سفارش پر ہم نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام کی مقدس شہزادیوں, ایک بال نے خوف خدا کی گواہی دی جس سے اس شخص کو جس کو دوزخ میں جانے کا حکم ہو چکا تھا جہنم سے نجات عطا فرمائی. جس کا سراپا ہمیشہ خوف خدا سے لرزتا ہوگا اسے جہنم میں کیوں کر ڈالا جائے گا؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں, بات آ گئی ہے خوف خدا سے رونے کی, تو اس کے متعلق سے چند احادیث کریمہ سماعت فرما لیجیے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خشیت الہی سے جس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں تو اسے جہنم میں چشمہ دیا جائے گا، جس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے شہر آباد ہوں گے، بڑے بڑے محلات اور شہر آباد ہوں گے، جس کی خوبصورتی کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی کانوں نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ گمان آیا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا سے رونے والے کو بدن سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث کریمہ میں ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشیت الہی سے رونے والا جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جس طرح تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں جا جائے۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں، جس طرح تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح یقین کر لیجئے کہ خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ خواتین اسلام، آئیے میں اپنے تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پڑھنے میں آمدن یا سبن جو کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس محفل پاک کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہم تمامی کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔